نحمدہ نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس نشست میں گزشتہ جو جتنی بھی نشستیں ہوئی ہیں اس سے ذرا تھوڑا سا ہٹ کے بیان ہے۔ یہ جو بیان ہے یہ سورہ لقمان جو ہے نا قرآن شریف کی، اس میں حضرت لقمان علیہ السلام جو ہے نا ان کا خصوصی طور پہ ذکر ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں۔ یہ بڑے یعنی کہ ایک حکیمانہ سی گفتگو ہے، تو آپ اس کو ضرور سنیں اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس پہ عمل کریں۔ یہ ہے آیات نمبر 12 سے لے کر یعنی کہ سورہ لقمان کی آیات نمبر 12 سے 19 تک کا میں ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور مختصراً حکیم لقمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں جو ہے یعنی کہ مختصراً سی ہسٹری ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم نے لقمان کو دانائی بخشی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور جو شخص شکر ادا کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر ادا کرتا ہے، اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی بے پرواہ اور حمد و سزا کا سزاوار ہے۔ اب جو اپنے بیٹے کو انہوں نے نصیحتیں کی ہیں ان کا تذکرہ ہے، اور اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک تو بہت بڑا ظلم ہے، اور ہم نے انسان کو جسے اس کی ماں تکلیف سہ کر پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے، پھر اس کو دودھ پلاتی ہے، اور آخر کا 2 برس میں اس کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے، اپنے نیز اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کیا کہ میرا بھی شکر کرتا رہ، اور اپنے ماں باپ کا بھی، کہ تم کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یہ رضاعت سے متعلق بات ہے کہ بچے کو جو ماں کب تک دودھ پلائے یا کوئی بھی رضاعت کے یعنی کہ زمرے میں جو بھی کم از کم 2 سال کا اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور اگر وہ تیرے در پہ ہوں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک کرے، یعنی کہ والدین اگر وہ تیرے در پہ ہوں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک کرے جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں، تو ان کا کہا نہ ماننا، ہاں دنیا کے کاموں میں ان کا اچھی طرح ساتھ دینا، اور جو شخص میری طرف رجوع لائے اس کے لیے رستے پہ چلنا، پھر تم کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، تو جو کام تم کرتے رہے ہو میں سب سے تم کو آگاہ کروں گا۔ پھر فرمان الہی ہے، لقمان نے یہ بھی کہا کہ بیٹا اگر کوئی عمل بالفرض رائی کے دانے کے برابر بھی چھوٹا ہو، اور ہو بھی کسی پتھر کے اندر یا آسمانوں میں مخفی ہو یا زمین میں ہو، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن لا موجود کرے گا، یعنی کہ لا کر پیش کر دے گا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ باریک بین اور خبردار ہے۔ بیٹا نماز کی پابندی رکھنا، اور لوگوں کو اچھے کاموں کی طرف کام کرنے کی، اور بری باتوں سے منع کرتے رہنا، اور جو مصیبت تجھ پر واقع ہو اس پر صبر کرنا، بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہے۔ یعنی کہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ بیٹا نماز قائم کرنا، نیکی کا حکم دینا، بدی سے منع کرنا، اور جو مصیبت بھی تم پہ پڑے اس سے صبر کرنا، اور یہ بھی باتیں ہیں جن کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ اور از راہ غرور لوگوں سے گال نہ پھلانا، اور نہ زمین پر اکڑ کر چلنا، کہ اللہ تعالیٰ کسی ترانے والے کو خود پسند کو پسند نہیں کرتا۔ ترانے والے یعنی کہ جو
تکبر کر کے اترا کے چلنے والے نا، اللہ تعالیٰ خود ان کو بھی پسند نہیں کرتا۔ اور اپنی چال میں اعتدال کیے رکھنا، اور بولتے وقت آواز نیچے رکھنا، کیونکہ اونچی آواز گدھوں کی سی ہوتی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ سب سے بری آواز گدھوں کی ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو ترجمہ پیش کیا ہے، یعنی کہ آیات نمبر 12 سے 19 تک کا سورہ لقمان کا۔ تو یہ ذرا مختصراً حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں تھوڑا سا تذکرہ ہو جائے۔ حضرت لقمان کی شخصیت عرب میں ایک حکیم اور دانا کی حیثیت سے بہت مشہور تھی۔ شعرائے جاہلیت مثلاً امر القیس، اغشی، طرفہ وغیرہ کے کلام میں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی کہ یہ جو تینوں اس وقت کے جاہلیت کے دور کے جو بہت بڑے شعراء مانے جاتے تھے، القیس، عاشی، طرفہ، تو ان کے کلام میں ان کا حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ اہل عرب میں بعض پڑھے لکھے لوگوں کے پاس صحیفہ لقمان کے نام سے ان کے حکیمانہ اقوال کا ایک مجموعہ بھی موجود تھا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ ہجرت سے 3 سال پہلے مدینے کا اولین شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہوا وہ سوید بن صامت تھا۔ وہ حج کے لیے مکہ گیا۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قاعدے کے مطابق مختلف علاقوں سے آئے ہوئے حاجیوں کی قیام گاہوں پر جا جا کر دعوت اسلام دیتے پھر رہے تھے۔ اس سلسلے میں سوید نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر سنی تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ جو باتیں پیش کر رہے ہیں ایسی ایک چیز میرے پاس بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ وہ کیا ہے، یعنی کہ سوید سے یہ پوچھا کہ وہ کیا چیز ہے جو تمہارے پاس ہے، تو سوید نے آگے سے جواب دیا کہ مجلہ لقمان۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائش پر اس نے مجلے کا کچھ حصہ حضور نبی کریم علیہ وسلم کو سنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہت اچھا کلام ہے، مگر میرے پاس اس سے بھی بہتر ایک اور اچھا کلام ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرآن شریف سنایا اور اس نے اعتراف کیا کہ بلا شبہ مجلہ لقمان سے یہ بہتر کلام ہے۔ تاریخی اعتبار سے لقمان کی شخصیت کے بارے میں بڑے اختلافات ہیں۔ جاہلیت کی تاریخ صدیوں میں کوئی مدون تاریخ تو موجود نہ تھی۔ معلومات کا انحصار ان سینہ بسینہ روایات پر تھا جو سینکڑوں برس سے چلی آ رہی تھی، یعنی کہ قصے کہانیاں جو سینکڑوں برس سے چلتے آ رہے تھے۔ اب اس قصے کہانیوں میں جب آگے چلتی جاتی ہیں تو اس میں بہت ساری تحریف ہو جاتی ہے، کچھ ایڈیشن کر دیتے ہیں، کچھ اپنی طرف سے لگا دیتے ہیں۔ تو ان روایات کی روح سے بعض لوگ لقمان علیہ السلام کو قوم عاد کا ایک فرد اور یمن کا ایک بادشاہ قرار دیتے تھے۔ مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے انہی روایات پر اعتماد کر کے ارض القرآن میں یہ رائے ظاہر کی ہے کہ قوم عاد پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے کے بعد اس قوم کے جو اہل ایمان حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ بچ رہے تھے، لقمان انہی کی نسل میں سے تھا، اور یمن میں اس قوم نے جو حکومت قائم کی تھی یہ اس کے بادشاہوں میں سے ایک تھا۔ لیکن دوسری روایات جو بعض اکابر صحابہ اور تبع تابعین سے مروی ہیں اس کے بالکل خلاف ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لقمان ایک حبشی غلام تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ وہ نوبہ کا رہنے والا تھا۔ سعید بن مسیب کا قول ہے کہ وہ مصر کے سیاہ رنگ لوگوں میں سے تھا۔ یہ تینوں اقوال ملتے جلتے ہیں کیونکہ عرب کے لوگ سیاہ رنگ والوں کو اس زمانے میں عموماً حبشی کہتے تھے، اور نوبہ اس علاقے کا نام ہے جہاں وہ رہائش پذیر تھے، جو مصر کے جنوب اور سوڈان کے شمال میں واقع ہے۔ اس لیے تینوں اقوال میں ایک شخص کو مصری، انوبی اور حبشی قرار دینا محض لفظی اختلاف تو ہو سکتا ہے، معنی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بعض قدیم عرب مورخین کے بیانات سے اس سوال پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ اس
سوڈانی غلام کی باتیں عرب میں کیسے پھیلیں۔ ان دونوں کا بیان ہے کہ یہ شخص اصلاً تو نوبی تھا لیکن باشندہ مدین اور ایلا یعنی کہ جو موجودہ عقیہ کے علاقے سے تھا، اسی وجہ سے اس کی زبان عربی تھی اور اس کی حکمت اور دانش عرب میں شائع ہوئی تھی اور ہوتی رہی تھی۔ تو یہ ایک بڑا مختصر سا آپ کے سامنے ایک بیان پیش کیا گیا حضرت لقمان علیہ السلام کا کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے جو نصیحت کی تھی اس کے بارے میں۔ تو آپ ذرا ان کا جو ترجمہ پیش کیا گیا آپ ذرا اس کو بڑے بغور اس کو یعنی کہ بڑے تدبر سے اس کو سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، کہ یعنی کہ حکمت میں جب بھی کوئی حکمت کا نام آتا ہے تو حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر ضرور آتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو کافی کچھ اس میں حاصل ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ عارف چشتی۔ اللہ حافظ۔